بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں امہات المومنین بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ آپ سے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں آپ کی آواز پر غالب آ رہی تھی، تو جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو وہ سب کھڑی ہوئیں اور جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی، وہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تمہاری آواز سنتے ہی وہ سب جلدی سے پردے میں چلی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان آپ کو کسی راہ پر چلتا دیکھ لے تو وہ اپنا رستہ چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبنی برحق اقدامات کی وجہ سے شیطان بھی ان تک رسائی میں ناکام رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث، صاحب الہام یا درست راہ والے لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس روایت میں دوسری سند سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ انہیں الہام ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا اس میں سے پانی کھینچ رہا ہوں کہ اس دوران میرے پاس ابو بکر و عمر آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ سے ڈول پکڑا اور ایک یا دو ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ پھر ابو بکر کے ہاتھ سے وہ ڈول خطاب کے بیٹے عمر نے پکڑ لیا اور ان کے پاس پہنچتے ہی وہ ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے لوگوں میں ایسا شاہ زور اور باصلاحیت نہیں دیکھا جو ان کی طرح پانی نکالتا ہو۔
انہوں نے اتنے ڈول نکال لیے کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلا کر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کے معنی ہے کہ میں نے ان جیسا کوئی سردار اور پیش رو نہیں دیکھا جو اتنی محنت کرتا ہو اور اس میں اتنی کاٹ ہو، اور یہ کہ ان دونوں خلفاء کی حسن تدبیر، ذہانت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا نتیجہ تھا کہ یہ معاملہ پایا تکمیل کو پہنچا اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے بطور استراحت باڑوں میں بند کر دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو بھی دیکھا۔ میں نے ایک شخص کے قدموں کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو اس نے بتایا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس محل میں داخل ہو کر اسے گھوم پھر کر دیکھوں، لیکن اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟